الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ گفتگو ہماری قرآن کریم کے موضوع علم ترى پہ چل رہی تھی۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت راتوں کی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں اس موضوع کا آغاز کیا گیا تھا۔ آج ہم اسی موضوع کی جس آیت کریمہ کو گزشتہ درس میں مطالعہ کر رہے تھے اس کو مزید تھوڑی اور گہرائی میں دیگر آیات مبارکہ کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کرتے ہیں، اور وہ پہلو یہ تھا کہ آیت کریمہ جو کہ آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، اس کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت پھر آئی، او کالذی، گویا کہ اس شخص کی مانند مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، تو وہاں پہ انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ بار الہ تو کیسے انہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ زندہ کرنے اور موت کے عنوان سے ہمارے پاس مطالب چند آئے تھے۔ یہاں پر ہم ایک اور زاویے سے اس کا انشاءاللہ آج جائزہ لیتے ہیں کہ پہلی جو آیت ہم نے ملاحظہ کی تھی اس میں یہ ذکر تھا کہ موت کے خوف سے بعض لوگ اپنے گھروں سے فرار کر گئے، اور موت کے خوف سے جب انہوں نے فرار کیا تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پھر موت دی، اور اس کے بعد پھر انہیں زندگی عنایت ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا ہم نے واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے قاطعیت اور یقین کی منزل کے اوپر یہ بات کی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو حیات دیتا ہے اور ممات دیتا ہے۔ یہاں تک تو معلوماتی طور پہ ہمیں ایک بات معلوم ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت بھی دے رہا ہے اور حیات بھی دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہ پھر ہمارے پاس آیت ابھر کے آئی کہ ایک گاؤں سے وہ گزرے، یہ ظاہراً جناب ارمیہ کے نام سے نبی کا تذکرہ وارد ہوا ہے ہماری کتب میں، ان کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ چھتوں کے اوپر ملبہ گرا ہوا تھا گھروں کا، اور وہاں پہ انہوں نے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کی کہ بار الہ کیسے تو ان کو زندہ کرے گا، اور پھر وہ آگے واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے انہیں پھر موت دی، اور اس کے بعد انہیں اٹھایا تو پھر کھانا جو تھا وہ سالم تھا کہ جو کہ سریع الفساد ہے، تیزی سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن گدھے کی ہڈیاں جو تھیں جو دیر سے ختم ہونے والی ہیں وہ مٹی مٹی ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہمارے پاس آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقاضا کہ بار الہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ زندگی اور موت کے حوالے سے دو تقاضے ہمارے سامنے ہیں۔ اس کو اگر ہم تفسیر کی نگاہ سے دیکھیں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلو اٹھایا کہ یہاں پر در حقیقت 3 ولایتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، 3 ولایتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے جو ولایت ہے، پہلی ولایت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو یہ ولایت عطا کرتا ہے۔ ادھر اول یہ بیان کر دیا جائے کہ ولایت سے ادھر کیا مراد ہے، چونکہ آپ اس آیت کریمہ کو مطالعہ کر چکے ہیں کہ جس میں خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی یا تقاضے کو بھی قبول کیا، اور ان سے پہلے جو تقاضے تھے، اس لیے ان 2 آیات کو میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سے یہ تصور آشکار اور واضح ہو جائے کہ آیت نمبر 259 میں تھا او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مانند کہ جو ایک بستی سے گزرا وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ اس بستی کے در و دیوار ان کی چھتوں پہ گرے ہوئے تھے، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا،
یہ تقاضا ذہن میں، یعنی پورا فوکس اس جملے پہ کرنا ہے کہ اس نے کہا جو بھی گزرا تھا، ہماری روایات میں سے بعض نشاندہی کرتی ہیں کہ نبی خدا گزرے تھے، تو کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ کیسے اس بستی کے مرنے کے بعد اس بستی کو زندہ کرے گا۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ تقاضا کیا ہے بستی میں مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ انہوں نے بھی اس کو تعجب سے دیکھا، یعنی وہ اب ادھر جو سوال ہے ادھر بھی ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ بستی کے مر جانے کے بعد اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اور اس سے جو اگلی آیت ہے 260، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، کہ میرے رب مجھے دکھا کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں جگہ کے پہ یہی ہے کہ موت سے زندگی کے تقاضا کیا گیا ہے، موت سے زندگی کو کیسے تو برپا کرے گا یہ تقاضا کیا، لیکن دونوں کے سوالوں میں فرق ہے۔ دونوں اگرچہ کیفہ کیفیت ہی دونوں نے پوچھی ہے، لیکن دونوں کے تقاضوں میں جواب میں فرق ہے، یعنی ان کے چونکہ سوال میں فرق ہے جواب بھی فرق ہے۔ سوال جیسا تھا پہلی آیت 259 میں جناب ارمیہ نے جو سوال کیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، ادھر جو سوال ہے اس کا جو جواب بنتا تھا وہ آگے آیت میں ذکر ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ادھر سوال کی نوعیت مختلف ہے، اور وہ مختلف نوعیت ہمیں جواب سے پتہ لگتی ہے، یعنی ادھر کوئی ہمارے پاس غیبی علم نہیں کہیں سے آیا، یا اپنی کوئی ہم نے سوء ظن یا حسن ظن دونوں میں سے اپنے گمانات کی اساس کے اوپر کوئی ہم نے اخذ کر رہے ہیں معنی، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ در حقیقت مفسرین علامہ طباطبائی، آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی اور دیگر بزرگان، وہ جواب ادھر جو جواب ہے تقاضے کا جو جواب ہے اس جواب سے انہوں نے یہ معنی اخذ کیا، یعنی چونکہ ہمیں علم ترا کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی تاکید کی ہے کہ آپ اس کے اوپر دقت کیجئے، آپ اس کے اوپر غور و فکر کیجئے، غور و فکر سے اس مطلب کو لیں، لہٰذا ہم بھی ہر دو تقاضوں کا جو جواب ہے اس جواب پہ غور و فکر کریں تو ہمیں جواب سے پتہ لگ جاتا کہ سوال کیا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب ارمیہ نے کچھ اور پوچھا ہو جواب کچھ اور نکلا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا تقاضا کچھ اور ہو اور جواب کچھ اور دیا گیا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جب ہمارے لیے آشکار ہو گئی تو آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ارمیہ نے یہاں پر کیا سوال ابھارا، کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اس بستی کو مردہ کرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی پھر اب ان کو بات سمجھانے کے لیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال ان کو موت سے ہمکنار کر دیا، ثم بعثه، پھر انہیں اٹھایا، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کہا کتنے دن ٹھہرے، کہا کہ لبثت یوماً او بعض یومن، ایک دن یا بعض یوم، یہ اصحاب کہف نے کہا یہ 100 سال سوئے، وہ 300 کچھ سال سوئے تھے، تو آپ 1000 سال کر لیں فرق نہیں پڑتا، ایک دن سوئیں یا لاکھ دن سوئیں، اس کیفیت کو جو محسوس نفس کو ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں، اسے محسوس فرق نہیں ہوگا ان دونوں میں کیا ہے۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال اسی طرح پڑے رہے ہو۔ فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ، کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو سال ہا سال گزرنے کے باوجود بالکل صحیح سالم تر و تازہ ہیں۔ وانظر الى حمارک، کہ اپنے اس گدھے کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں، تو اس کے اوپر آپ غور کریں۔ وانظر الی العظام، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھیں گدھے کی، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کس طرح ہم ان ہڈیوں کو بلند کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں آپس میں اور اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، جناب ارمیہ نے یہ منظر دیکھا کہ کیسے ہڈیوں جو ہیں وہ اٹھی ہیں، بلند ہوئی ہیں اور ان کے اوپر گوشت چڑھا اور سالم مثلا گدھا اٹھ کھڑا ہوا ہے، مثال کے طور پہ، چونکہ آیت میں
تو اس طرح تفصیل سے نہیں تذکرہ، صرف اتنا ہے کہ انظر الی العظام، آپ اس گدھے کو دیکھیں، کیف ننشزھا، نشز نون شین زال، نشزن، نشزن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رفع، اٹھانا، بلند کرنا، اس کا لغت نے، اہل لغت نے یہ مطلب کیا ہے، جیسا کہ موجب المقاصد لغہ میں بھی یہی ذکر ہے کہ ارتفاع و علو، ننشزھا، کیسے ہم اسے دیکھیں اٹھاتے ہیں، کیسے ہم اسے بلند کرتے ہیں، یعنی زمین سے ایک چیز کو بلند کرنا، یہ راغب اصفہانی نے لکھا، اور قرآن میں جو ایک منظر کشی کی گئی ہے قیامت کے اعتبار سے بھی، یا دیگر آیات ہیں اس طرح سے، وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، جب انہیں کہا جائے گا اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوں گے، صحیح، سورہ مجادلہ کی یہ آیت ہے۔ تو ان آیات میں اسی سے ہے اٹھ کھڑے ہونا، یعنی بلند ہونا، اس سے برتری حاصل کرنا یا جدا ہو جانا، یا اپنے آپ کو ایک کے ماتحت ہونے سے بالا قرار دینا، اسی لیے اس خاتون کو ناشزہ کہا جاتا ہے کہ جو شوہر کی تابع نہیں ہوتی، البتہ ان امور میں جو خاتون کے لیے واجب ہے کہ وہ شوہر کی تابع ہو، ان امور میں جب وہ اپنے آپ کو اس کی اتباع سے بالا تر اور بلند تر قرار دیتی ہے تو ایسی خاتون کو کیا کہتے ہیں؟ ناشزہ کہا جاتا ہے۔ ادھر بھی اسی سے یہ کلمہ لفظ وارد ہوا ہے، ننشزھا، کہ ہم نے ان ہڈیوں کو زمین سے اوپر اٹھایا، پھر ہم نے کیا کیا؟ ثم نکسوہا، پھر ہم نے اس کے اوپر لحمہ، نکسوہا لحمہ، ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، کسا لپیٹنے کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے وہ حدیث کسا بھی اسی سے ہے کہ کپڑا کے نیچے انہیں لے کے، نکسوہا لحمہ، کہ ہم پوری ہڈیوں کو گوشت سے لپیٹ دیں گے۔ تب فلما تبین لہم، جب ان کے لیے یہ آشکار ہو گیا، ان کا سوال یہ تھا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ دیکھو کیف ننشزھا ثم نکسوہا لحما فلما تبین لہ قال اعلم، کہ میں یقین رکھتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس سے اگلی آیت کو آپ دیکھیں، یہاں پہ تو آپ نے سوال کو، اب ہم جمع کریں گے کہ سوالات اور اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو رہنمائی فرمائی یا اشکار ان کے لیے حقیقت کو کیا، اس سے ہمیں فرق پتہ لگ جاتا ہے۔ اگلے میں کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، ارنی کیف تحیی الموتى، کہ مجھ کو دکھا کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے قلب کو ایک اطمینان حاصل ہو جائے۔ اب یہ کسی اور سطح کا اطمینان ہے اس آیت میں، چونکہ آپ دیکھیں نا آیت میں بھی یہی تقاضا، پہلی آیت میں بھی یہ تقاضا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا کے دکھایا۔ ادھر توجہ کریں، دونوں طرف ایک ہی سوال ہے، ادھر غور کریں نا کہ سوال دونوں طرف ایک ہی ہے، لیکن پہلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے خود اٹھا کے دکھایا ہے، صحیح ہے، کہ ننشزھا و نکسوہا، کہ ہم نے اس کو اٹھایا ہڈیوں کو، اور ہم نے نکسوہا لحمہ، اور گوشت پہنایا، اور انہوں نے صرف منظر دیکھا، اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا، دقت کریں، ابراہیم علیہ السلام جب سوال کر رہے ہیں تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ 4 کیا کریں، پرندے لے آئیں۔ ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب خود ادھر دکھا رہا ہے یا حکم دیا ادھر اللہ تعالیٰ نے؟ اس جگہ پہ خداوند متعال نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ خود جائیں اور 4 پرندے لے کے آ جائیں، 4 پرندے، اور فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور انہیں آپ اپنے پاس اکٹھا کریں اور اپنے سے مانوس کریں، یعنی اسے قریب لائیں، اپنے سے مانوس کریں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر ایک الگ الگ ٹکڑے رکھ دیں، صحیح ہے۔ اب یہ سرہن کا جو لفظ ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً
من الطیر فسرہن۔ تو سر کا جو مطلب ہمارے ہاں لغت میں وارد ہوا ہے اسے بھی ہم دیکھ لیں کہ صاد رے، اس میں ظاہراً جو ہے وہ ایک لفظ جو ہے وہ گرا ہوا ہے، فسرہن کہ سارا سے ظاہراً ہے، فسرہن یا یعنی سواد واو رے ہے یا سواد یا رے ہے، ہر دو صورتیں ہو سکتے ہیں۔ سور بھی اسی سے ہے، سین واو رے، سور صورت کی جمع ہے سین سواد سے، جو کہ نقش وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ظاہراً جو ہے یہ کلمہ سواد واو رے تصویر کشی کے معنی میں نہیں ہے، اس جگہ پہ تصویر کشی کے معنی میں نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسرا احتمال یہ آ جاتا ہے، پھر سواد یہ رے تھا، یہ سواد یہ رے، تو یہ احتمال بھی ہے، اور یہی احتمال یہاں پہ زیادہ مناسب بھی ہے، کیونکہ سواد یا را ہو تو یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے شک کرنا یا واپس پلٹانا، فسرہن یعنی آپ اسے اپنی طرف لے کے آئیں۔ صحیح، شک کرنے کو بھی کہتے ہیں سواد یا را سے، اور فسرہن البتہ اس صورت میں آتا ہے، یا یہ کہ اپنی طرف ایک چیز کو پلٹایا جائے۔ اسی سے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، مصیر جو کلمہ قرآن میں بار بار آیا کہ وہ ہمارے طرف لوٹا دیے جائیں گے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں ایک چیز کو پلٹنا۔ بس ادھر ہمارے پاس یہ تین احتمال ہو سکتے تھے۔ ایک احتمال آپ نے دیکھا کہ سواد واو رے ہے، اس صورت میں اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ صورت کشی کرنا، وہ تو اس جگہ پر مناسب نہیں ہے فسرہن میں۔ دوسرا ہمارے پاس مطلب ہے سواد یا رے، وہ ایک جگہ سے دوسری طرف ایک چیز کو منتقل کرنا ہے۔ یہ والا مطلب بھی ہمارے لیے بہت زیادہ سازگار نہیں بنتا، البتہ کسی صورت ہم کہہ سکتے فسرہن یعنی تم انہیں اکٹھا کرو، لیکن سر نہیں تب بنتا چونکہ فعل امر ہے، فسرہن فعل امر ہے۔ اگر سواد یا رے سے ہوتا تو سرہن ہونا چاہیے تھا، صحیح، ادھر کیا ہے فسرہن۔ پھر تیسرا احتمال رہ جاتا ہے یہ سواد رے سے ہے، ہاں دو راہ ہیں، شد ادھر آ جائے گی، اس کا مطلب جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے سے معنی بن جانا ہے، یا ایک چیز میں ڈھیل دینے کے حوالے سے، اس لیے راغب اصفہانی نے سواد رے سے اس کو لیا ہے، یا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل ہننا یعنی تم انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو۔ ادھر سے مفسرین نے یہ مطلب لیا کہ انہیں جو ڈھیل دینا یعنی تم اپنے پاس لاؤ، انہیں مانوس کرو اور پاس رکھو۔ تو لیوائلہ لغوی مطلب کیا بن رہا تھا مفردات راغب کے مطابق؟ عمل ہم، کہ تم انہیں ڈھیل دے دو، چھوڑ دو انہیں، یا میلان سے بھی ہے کہ انہیں تم مائل کرو اپنی طرف۔ تو ادھر سے یہ مطلب ہم لیتے ہیں کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، چار پرندوں کو تم لو، انہیں اٹھاؤ۔ اب بعض مترجمین نے اس طرح سے ترجمہ کیا ہے انہیں اپنے پاس لا کر انہیں مانوس کرو۔ معاملہ یہ تھا کہ چار پرندوں کو لے آؤ اور لانے کے بعد تم انہیں تھوڑا سا ڈھیل دو، فرصت دو، مہلت دو، رکھو انہیں، پھر انہیں کیا کرو۔ اب قرآن نے بقیہ مراحل چھوڑ دیے اور ذکر کیا کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان میں سے بعض جزوں کو تم بعض ٹکڑوں کو پہاڑ پہ رکھو۔ اب ان پرندوں کے ٹکڑے تب بھی رکھے جا سکتے ہیں پہلے انہیں ذبح کیا جائے، مارا جائے، وائلہ تو نہیں رکھا جا سکتا نا، لہٰذا یہ درمیان والا مرحلہ ترک کیا گیا آیت میں، اور ڈائریکٹ ادھر منتقل ہو گئے کہ ثم اجعل، کہ تم انہیں قرار دو علی کل جبل، ہر پہاڑ کے اوپر، منہن ان میں سے، جزء ان میں سے ہر ایک کا جز الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ یہاں تک تو یہ ہو گیا کہ حیات تھی ان بیچاروں کو موت میسر آ گئی، پرندے موت سے ہمکنار ہو گئے۔ تو قرآن اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نہیں کہہ رہا کہ پھر ہم نے ان کو اٹھایا، ننشزها ونکسوها لحما، ادھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا ادعوہن، ابراہیم آپ انہیں بلائیں، پہلے انہیں خود اللہ نے دکھایا، لیکن ادھر ابراہیم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں، یأتیک سعیا، تو یہ
آپ کی طرف دوڑتے دوڑتے آئیں گے، سعیہ یعنی کوشش کرتے ہوئے، صحیح بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جان لو اللہ بہت عزیز اور حکیم ہے۔ اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب ہم آئیں وہ جو تفسیر کا نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، چونکہ اس مرحلے میں ہم نے ملاحظہ کر لیا کہ جناب ارمیہ روایات کے مطابق وہ شخص جو بستی سے گزرے ان کا نام ارمیہ تھا۔ جناب ارمیہ نے جو تقاضا کیا کہ بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، اس میں اللہ نے خود زندہ کر کے دکھایا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ کیف تحیی الموتیٰ، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے خود وہاں پہ زندہ کر کے دکھایا، یعنی بإذن اللہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر زندہ کر کے دکھایا۔ یہاں پہ ہمارے پاس معلوم ہوا کہ چند مراحل میں یہ بات آتی ہے۔ اس ضمن میں روایات اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں جس میں یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور جناب ارمیہ کا تو بہت تفصیلی واقعہ وارد ہوا ہے کہ ارادہ تھا کہ اسے پڑھیں، لیکن وہ نہیں، ہمارے پاس اس کی گنجائش باقی رہتی کیونکہ وہ اتنا طولانی ہے کہ ہمارے شاید 2 درس وہ واقعہ لے جائے۔ ادھر جو کہ قرآن میں آیا وَجْعَلْ، قرآن نے چونکہ بیان کیا کہ اجعل علی کل جبل، اب ادھر یہ نہیں کہا کہ 4 جبل، چونکہ پرندے خود اربعتن تھا نا کہ 4 پرندے آپ لو من الطیر، لیکن جب رکھنے کی بات آئی تو کتنے، کس کا ذکر آ گیا؟ تمام پہاڑوں پہ رکھو، علی کل جبل۔ تو امام صادق علیہ السلام سے روایت وارد ہوئی ہے کہ یہاں پر 10 پہاڑ تھے جن کے اوپر انہوں نے رکھا، کوئی 4 پہاڑ نہیں تھے۔ تو جز جو ہے یعنی 10 جز کیے، اور 10 جز جو ہیں وہ 10 پہاڑوں پہ رکھے، پس پرندے 4 تھے لیکن جز کتنے تھے؟ وہ 10 تھے۔ یہ الکافی میں وارد ہوا ہے کہ کانت الجبال عشرہ، اور اگلی روایت ہے سیسند روایت ہے اگلی ابان بن تغلب کی امام باقر علیہ السلام سے کہ الجز واحد من عشرات، 10 میں سے ایک جز، جب یہ کہے نا جز کہ ان کا جز کو تو 10 جز کیے، 10 میں سے ایک جز جو تھا اسے جز شمار کیا گیا۔ لأن الجبال عشرات، چونکہ پہاڑ 10 تھے، والطیور اربعۃ، اور پرندے کتنے تھے؟ 4 تھے، اس لیے 4 پرندے 10 پہاڑوں پہ انہوں نے اب جز ان کے رکھے، مکس کر کے ہی رکھے ہوں گے، الگ الگ رکھنے کی تو بات ہی نہیں آتی 4، کیونکہ اگر ہم 4 پہاڑ لیں تو انسانی ذہن اس طرح سے تصویر کشی کرتا ہے کہ 4 پھر ایک کو مار کے ایک جگہ پہ رکھ دیا، اس کے گوشت ووشت نکال کے دوسرے پہاڑ پہ، لیکن ادھر ایسا نہیں تھا۔ اب جب 10 پہاڑ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اجزاء آپس میں مکس ہوئے، اور وہ مکس ہو کے جس طرح سے ہم نے اس آیت میں پڑھا تھا کہ جس میں ذکر ہے کہ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے، اللہ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ، پھر انہیں اللہ نے زندہ کیا۔ اور اس کے ضمن میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو جناب حزقیل تھے انہوں نے راستے سے ان کو دیکھا کہ راستے میں گزرنے والے لوگ، انہوں نے ان سب کی ہڈیاں ایک جگہ اکٹھی کر دی تھیں، ادھر بھی مکس پڑے ہوئے تھے سارے، لیکن اللہ نے پھر کیا کیا؟ انہیں زندہ کیا، اور اس کو کہا کہ یہ فضل الہی ہے لوگوں کے اوپر، ادھر بھی زندگی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت سے زندگی کا تذکرہ کن آیات میں آ رہا ہے، یہ آیات رجعت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں، اس لیے یہ آیات جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں جب بحث ہوتی ہے تو مکتب اہل بیت علیہ السلام انہی آیات کو لے کے آتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی اس دنیا میں ہو سکتی ہے، البتہ وہ ہندوؤں والا نظریہ نہیں ہے کہ کسی اور جسم میں روح منتقل ہو جاتی ہے، صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی دنیا میں قیامت برپا ہو جاتی ہے، دین اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے، اس کو وَإِلَّا تناسخ کہا جائے گا، اس لیے رجعت میں تناسخ والی تشریح قبول بھی نہیں ہے، بعض نے قریب کچھ کوشش کی ہے کہ وہ تشریح اصلاً قبول نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ اسی بدن میں لوٹ کے آئے، لیکن وہ بدن زمان کے اعتبار سے مختلف ہو جائے گا، آپ 100% نہیں کہہ سکتے یہ وہی بدن ہے، 100% وہی بدن کہنا درست نہیں، لیکن روح کا تعلق اسی بدن سے جڑ رہا ہے جس بدن کو روح تر کر کے گئی تھی، البتہ اس بدن کے مراحل زمان کے اعتبار سے گزر گئے۔ تو بہرحال آپ نے اس آیت میں بھی دیکھا کہ بستی کو یا ایک بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے موت سے دوبارہ اس کرۂ ارض پر ہی زندہ کیا،
دوسرا واقعہ آپ نے دیکھا جناب ارمیہ کا، بس ایک جناب حزقیل کا واقعہ، دوسرا جناب ارمیہ کا واقعہ کہ جس میں انہوں نے زندہ کیا خود ان کو بھی موت کے بعد اور گدھے کو بھی موت کے بعد، صحیح ہے، اور کھانا تو زندہ پڑا ہوا ہی تھا۔ اور تیسرا ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے بھی اب چیزوں کو مکس کر دیا اور 10 پہاڑوں کے اوپر رکھا اور پھر انہوں نے پکارا تو وہ پھر سارے جم ہو کے آ گئے۔ لیکن ان تینوں واقعات میں ایک فرق ہے، تینوں واقعات میں موت کے بعد حیات دی جا رہی ہے، لیکن پہلے دو واقعات میں موت کے بعد جو حیات ہے اس کو نگاہوں کے سامنے برپا کیا جا رہی نظیم ہستیوں کے، صحیح، اللہ تعالیٰ ہی دکھا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ظاہر نہیں کیا موت اور حیات کو، وہ جو نبی خدا تھے ان سے ظاہر نہیں کیا، لیکن ابراہیم والے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام سے موت اور حیات کو صادر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے، انہیں خصوصی علم سے نوازتا ہے، اپنے نور ولایت سے اللہ تعالیٰ انہیں سرفراز کرتا ہے، تو یہ 3 مرحلوں میں ہمارے سامنے اجاگر ہوتا ہے، یہ عمل 3 مرحلوں میں ہمارے سامنے صادر ہوا۔ ایک دفعہ خداوند متعال جہالت کی ظلمت سے انہیں نکال کے لاتا ہے، یہ سب سے ضعیف ترین مرحلہ ہے۔ انسان پڑے ہوئے ہیں کس میں؟ جہالتوں میں دبے ہوئے ہیں۔ جہالت وہ تاریکی ہے جس کا بوجھ انسانی نفس میں سب سے زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ آپ نے علم کی خاصیت دیکھی ہوگی اور تعجب آور یہ علم کی خاصیت ہے کہ علم انسان کے پاس جتنی مقدار کا آتا رہے، روح میں آئے تو روح پرسکون اور ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن وہی علم جب مادی اجسام یعنی کتابوں میں ڈھلے تو اٹھایا نہیں جاتا، یعنی کتابوں کی صورت میں بوجھ ہی بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن روح کے اندر آپ دیکھیں گے روح میں وہ بڑا ہلکا پن آتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ علم جب اندر ہمارے منتقل ہوتا ہے مادی نہیں ہوتا، وہ غیر مادی ہوتا ہے، اس لیے اس کا وزن نہیں ہے، لیکن جب باہر ہے وہ علم لکھائی کی صورت میں، کتابت کی صورت میں، وہ مادی ہے۔ حتیٰ کہ ہم اپنی خود کوئی یادداشت لکھنا چاہیں، کوئی آبیتی لکھنا چاہیں، کوئی اپنی زندگی کے واقعات لکھنا چاہیں، ممکن ہے کئی جلدی کتاب لکھ دیں۔ اب قبل اس کی کہ ہم وہ کتاب لکھیں وہ معلومات ہمارے اندر ہی ہیں، لیکن ہم کوئی اس کی سنگینی محسوس نہیں کرتے۔ جہالت خود سنگینی ہے، خود تاریکی انسان کو دکھائی دیتی ہے، لہذا انسان اندر سے مضطرب جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم عام عادی زندگی میں بھی ایک بات مثلا 2 بندوں کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، تو میں اندر اس چیز کا ایک اضطراب کاٹوں گا، جہالت کی وجہ سے ایک اضطراب کاٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری کائنات میں فقط انسان یہ ہے کہ جس کی علم کی کوئی حد اللہ نے نہیں رکھی، اس لیے وہ ہر اپنے کمال میں مقام لا یقف ہے، یعنی وہ اگر مقامات لیتا جائے تو کسی مقام پر اس کی حد نہیں ہے ختم ہوتی، کسی بھی جگہ پر اس کی حد ختم نہیں ہوتی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر کوئی ہستی اتباع کر سکتا ہے کمالات میں وہ فقط بشر ہے۔ اب بشر میں ہر انسان تو نہیں ہے، انسان ہے، انسان یہ اتباع کر سکتا ہے، بشر نہ کہا جائے، انسان بہتر ہے لفظ، لیکن ہر انسان نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسے انسان ہیں کہ جو مراتب طے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، بلا شک و شبہ اللہ کی طرح لامحدود نہیں ہوں گے، اللہ کی نسبت محدود ہے، لیکن وہ جو محدود حد ہے وہ کہاں پر ختم ہو رہی ہے نہیں اس کا پتہ۔ اس لیے علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے واضح طور پہ تفصیلی ایک باب باندھا ہے، مقام لا یقف، ایسا مقام جہاں پہ کوئی توقف نہیں ہے، کہیں رکنا نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی بھی روایات سے بھی ظاہر ہوتا ہے، ہم جب بھی درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ورفع درجتہ، ہم نماز میں تشہد کے بعد بھی پڑھتے ہیں کہ بار الہ ان کے درجات کو اور بلند کر۔ آپ کہیں گے کہاں ان کے درجات کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مقام لا یقف، کہیں پہ رکنے والا مقام نہیں ہے، بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہاں تک جائیں گے نہیں پتہ۔ لیکن جو ہستی ہے آیا آگے اور کچھ بھی ہے اس کے علاوہ، اس کے بعد بھی اور کچھ ہے؟ یقیناً ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لامحدود ہے،
لامحدود کے پاس چیزیں بھی کیا ہیں؟ وہ لامحدود ہے۔ ہم اپنی گفتگو کے لیے کلی طور پہ جامع طور پہ تقسیم بندی کرتے ہیں، جامع تقسیم بندی، مثلا ہم نے کہا کہ ان سارے کے سارے سیاروں میں ایک زمین بھی ہے۔ اب زمین کے اندر کیا کیا کچھ ہے یہ تو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے۔ اس طرح یہ کلی تقسیم ہے کہ ایک جہان مجرد ہے، بالکل مادے سے عاری ہے، اصلاً مادہ ہے ہی نہیں ادھر۔ ایک جہان ہے جو کاملاً مادی ہے، جس میں ابھی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک جہان ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ ادھر سے دیکھیں تو کچھ مادی خصوصیات ہیں جیسے شکل و صورت، رنگ وغیرہ، اور دوسری طرف سے دیکھیں تو وہ جو غیر مادی اس جہان کی خصوصیات ہیں، جیسے کہ وزن کا نہ ہونا، چونکہ مادی جہان میں وزن ہے اور غیر مادی جہان میں وزن نہیں ہے۔ وزن نہ ہونا کی خصوصیت ادھر سے لے لی اس درمیانے جہان نے، اور شکل و صورت اور رنگ روپ کی خصوصیت اس مادی جہان سے لے لی۔ اسے کہتے ہیں برزخ یا قبر۔ برزخ یا قبر جو ہے وہ یہی والا جہان ہے، وہ درمیانہ ایک جہان ہے۔ اب یہ جو ہم نے تقسیم تین کی ہے یہ کلی تقسیم ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اصلاً ہمارے شمارش میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ نعمات ہیں جن کا شمار انسان اصلاً کر ہی نہیں سکتا یہ شمار۔ جیسا یہاں پر بھی یہ ہے کہ انسان واحد خلقت ہے جو علم کے اعتبار سے بھی کوئی بریک نہیں لگا سکتا کہ یہاں پہ بس علم ختم ہو گیا جی۔ ہم مقایسہ کریں اللہ تعالیٰ سے، بلا شک و شبہ ہمارا علم محدود ہے، جہاں اللہ روکنا چاہے گا وہاں روک دے گا۔ لیکن ہم کہیں گے کہ اللہ جتنا دینا چاہتا ہے دیتا جائے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہ لامحدود ہے تو یہ بھی پھر آگے حدیں کراس کر رہے ہیں۔ ہاں اب ہم کلی طور پہ ایک بات کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا جو علم ہے اس کی خصوصیات اور ان کے علم کی خصوصیات مختلف ہیں۔ خدا کا علم ذاتی ہے، ان ہستیوں کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ خداوند متعال اپنے علم میں کسی کے حوالے سے بقائے علم کا محتاج نہیں ہے کہ میرا علم باقی بھی رہے، لیکن عطا کے بعد یہ ہستیاں بقائے علم میں اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم مستقل ہے، ان کا علم مستقل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کا علم کیا ہے؟ محدود۔ بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کہ اب علم بھی ہر چیز سے حاصل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مورد ہو جس میں علم حاصل نہ ہو رہا۔ مثلا ایک دفعہ آپ دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ چکھ کے علم حاصل کرتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ اس میں ڈوب کر پورا فنا ہو کے علم حاصل کرتے ہیں۔ علم کی قسمیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، ہر چیز سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ آئیں اب ہم اس جگہ پہلے صورت جو اس تین آیات میں بیان کی گئی ہے وہ ہے ہی یہ کہ علم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہالت سے علم کے دائرے میں انسان کو لاتا ہے، جہالت سے علم کے دائرے میں انسان کو لے کر آتا ہے۔ یہ خدا کی عنایت ہے، قرآن کی واضح آیت ہے، اور یہ آیات بھی آیت الکرسی کے بعد ہی ہیں، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس آیت الکرسی میں جو عظمت بیان کی گئی اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی جو ولایت مومنین پر اس کا تذکرہ کیا گیا، اس کے تناظر میں آپ ان آیات کو لیں۔ علامہ طباطبائی نے بھی اسی سیاق سے فائدہ اٹھایا۔ سیاق جو ہے وہ خود دنیا تفسیر کا ایک قاعدہ ہے، ہم ان دروس میں بعض قواعد کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اچھے طریقے سے ان قواعد کو مد نظر رکھیں کہ یہ جو قاعدہ سیاق ہے، یہ قاعدہ سیاق اہمیت کا حامل قاعدہ ہے۔ سیاق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس فضا میں گفتگو ہو رہی ہے، جس ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ فضا اور ماحول بعض اوقات انسان کو کچھ معنی بھی دے رہا ہوتا ہے۔ صحیح؟ جیسا کہ یہ لفظ لے لیں کہ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ یہ والی بات کہتے ہیں کہ جیسے باہر آپ نے دیکھنا ہے یا ایک چیز کو آپ نے ملاحظہ کرنا ہے، یا ایک دفعہ کوئی تحقیقی امر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اچھا اس کو دیکھتا ہوں۔ ادھر دیکھنے سے مراد ہے جائزہ لینا۔ ایک دفعہ آپ حالت غصہ میں ہیں اور کہتے ہیں میں ابھی اسے دیکھتا ہوں، ادھر یعنی آپ اٹھ کے اسے غصے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تینوں جگہوں پہ ایک جملہ الگ الگ معنی دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو اصل معنی میں دیکھتا ہوں تو یہ کہ میں آنکھوں سے اس کو دیکھ لیتا ہوں، لغت کے اعتبار سے اتنا ہے۔ بقیہ دو معنی کہاں سے آئیں گے؟ وہ اس فضا اور ماحول سے آئیں گے جس میں انسان یہ جملہ بول رہا ہے۔ اسے بعض اوقات کہہ سکتے ہیں حال متکلم سے، بولنے والے کی حالت سے پتہ لگتا ہے وہ اس الفاظ کے ماورا کیا معنی دینا چاہ رہا ہے۔
بعض اوقات آپ جس ماحول میں بات کر رہے ہیں اس سے یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے. جیسے کہ صفین کے میدان میں پانی بند کر دیا شام کے باغیوں نے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے مذاکرات سے کھلوانے کی بہت کوشش کی، کیونکہ اس سے پہلے امام علی علیہ السلام کے فوجیوں کے ہاتھ میں تھا وہ پانی، اور وہ بھی یہی تجویز دے رہے تھے کہ آپ پانی بند کریں، 3 دن میں جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے 3-4 دن میں پانی کے وجہ سے یا چلے جانا تھا یا اسی جگہ پہ گرفتار ہو جانا تھا. تو امام نے فرمایا کہ یہ جن و انس اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے کے لیے پانی جاری کیا ہوا نعمت عمومی ہے یہ. اس اعتبار سے امام نے سب کو موقع دیا، انہوں نے سازش کی اور قبضہ کر لیا. اب جب قبضہ کیا تو ادھر مذاکرات شروع، لیکن 1 دن گزرا، 2 دن، ان کا اب یہ چال تھی کہ امام علی علیہ السلام کے لشکر کو نڈھال کر کے ہم غلبہ پا لیں. تو تیسرے دن امام نے ایک انتہائی بلیغ تقریر کی اور فرمایا کہ اپنے تلواروں کی پیاس ان کے خونوں سے بجھاؤ. اس نے ایک عجیب جوش پیدا کر دیا اس جملے نے، اور وہ بلندی پر تھے، یہ نیچے تھے، یہ تیروں کو چیرتے ہوئے اوپر تک پہنچ گئے، اتنا جوش ان کے وجود میں ابھر آیا. اب یہاں پہ کوئی تلواروں کی پیاس لگتی ہے، کوئی یہاں پہ کوئی پیاس نہیں ہے، اور وہ ان کے خونوں سے بجھیں گی، یعنی یہاں پہ ہے کہ بھرپور طریقے سے ان کے اوپر حملہ کیا جائے اور انہیں پسپا کر دیا جائے. خلاصہ کہہ رہا ہوں، الفاظ کے جو ہم معنی لیتے ہیں وہ معنی بعض اوقات لغت کے معنی سے تجاوز کر کے وہ فضا اور ماحول بھی معنی دے رہا ہوتا ہے. اگر ایک فضا اور ماحول کی بھی تاثیر معنی لینے میں آشکار ہو، اسے کہتے ہیں سیاق. عموماً انسان جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس گفتگو کے پیرائے میں ہی ان الفاظ کے معنی لے رہا ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے یہ مثال دی کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں یا میں اس چیز کو دیکھتا ہوں، تو یہاں پہ وہ ماحول جس کا تقاضا کر رہا ہوگا وہی معنی لیں گے. اگر ماحول تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پہ ظلم و ستم ہو گیا، اگلے کی بہت زیادتیاں ہیں اور آپ ہی کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو آپ ان چیزوں کو دیکھ کے پھر جو جملہ بولیں گے آپ اس سے یہ مطلب لیں گے کہ یہ پھر اس مجرم کو یا جس نے زیادتی کی ہے اس کو دباؤ میں لے کے آئے گا، یا اس کا خوب ایک اس کی خبر لے گا. خود یہ جملہ بھی کہ میں اس کی خبر لیتا ہوں، تو یہ جملہ بھی سیاق ہمیں بعض اوقات اس میں معنی دیتا ہے. میں اس کی خبر لیتا ہوں یعنی اس کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن ایک دفعہ کہتے ہیں میں اس کی ابھی خوب خبر لیتا ہوں، یعنی میں ابھی اسے خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں یا اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہوں. یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ سیاق معنی ہمیں دے رہا ہے. اسی طریقے سے ان آیات میں بھی ایک سیاق ہے، اور وہ سیاق آیت الکرسی اس جگہ پہ بن رہا ہے. اس سے بھی پہلے حذر الموت والی جو آیت تھی وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، وہ اس سے بھی پہلے آیت ہے. لیکن ان سب آیات کے تناظر میں جو آیت الکرسی کا محتویٰ ہے، یعنی وہ جو مضمون آیت ہے، وہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی صفت فعلی کا بیان، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شفاعت کا نظریہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ولایت، یہ سارے کے سارے مطالب آیت الکرسی میں موجود ہیں. آیت الکرسی میں پھر یہ مطلب موجود ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے. اگر اہل ایمان کا اللہ ولی بن جائے تو کیا ہوگا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ظلمتوں سے اسے نور کی طرف لے کے آئے گا. لہذا ہم میں سے جو شخص بھی، حتیٰ کہ ابھی ہم ایک قرآنی محفل کا ادھر انعقاد کیا ہوا ہے ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت راتوں سے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، خصوصی اس کی عنایات ہیں. یہاں پر بھی جو کچھ بھی ہم تعلیمی طور پہ نقل و انتقال کر رہے ہیں یا تبادلہ کر رہے ہیں، یہ در حقیقت عنایات الہی کی برکت سے ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے اہل ایمان کا ولی، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ظلمتوں سے ہمیں نور کی طرف لے کے آ رہا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کا ولی کون ہے؟ سرپرست کون ہے؟ طاغوت. طاغوت کے ساتھ تعلق جوڑیں گے وہ یہ کام کرے گا. یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے ظلمات میں لے آئے گا. وہ کہے گا آؤ کھائیں پیئیں، سیر سپاٹی کریں، گپ شپ لگائیں، فلاں فلاں کام کریں، آہستہ آہستہ گناہوں کے دھڑوں پہ اسے لگانے لگ جائے گا. یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے یہ ولایت کا عمل انجام پا رہا ہے. یعنی بالفاظ دیگر ہم اپنی زندگیوں میں جب بھی
جب بھی ظلمت سے باہر آ رہے ہیں، چونکہ ظلمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، جہالت ان میں سے ایک ہے، جہالت ایک ظلم، اگرچہ بڑی گاڑی اور بڑی سخت ظلمت ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس طرح کی خطرناک ترین کوئی اور ظلمت نہیں ہے۔ اس ظلمت کے اسباب کیا ہے؟ غفلت ہے، گناہ ہے، شہوات ہے، ساری جہالت تک پہنچاتی ہیں۔ یعنی جہالت ایک ایسی ظلمت ہے کہ جس کے نیچے ہزاروں ظلمتیں ہیں، وہ سب ظلمتیں جہالت کا باعث بن رہی ہوتی ہیں۔ مثلا غضب ظلمت کا باعث بنتا ہے، اس لیے غصہ آتا ہے تو ساری آیات، روایات، واقعات وغیرہ وہ ذہن سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ جب ہوش میں آتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہاں بہت ساری امور تھے، نصیحتیں تھیں، یہ غلط عمل ہو گیا، فلاں غلط عمل ہو گیا۔ خلاصہ کلام آپ نے ادھر یہ ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ جب بھی ہم یہ دیکھیں ظلمت سے نور کی طرف آ رہے ہیں، یہاں پہ سرپرستی اللہ کی ہو رہی ہے۔ غافل نہ ہو، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کا ولی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ اور جب بھی کوئی گناہ صادر ہو رہا ہے، جب بھی کوئی ظلمت صادر ہو رہی ہے، جب بھی ایسی کیفیت طاری ہو رہی ہے کہ پہلے ٹھیک تھے اور اب کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، سمجھ لیں کہ طاغوت جو ہے وہ ولی بنا ہوا ہے۔ وہ ممکن ہے اپنا نفس طاغوت ہو، چونکہ طاغوت ہم نے فقط ابھی حاکم کو قرار دیا ہوا ہے، حاکم نہیں، ہر وہ معصیت کار جس کی اتباع کی جائے وہ طاغوت ہے۔ مثلا میرا نفس آلودہ ہے، معصیت کار ہے، میں اپنے نفس کی اتباع کروں، یہ کیا ہوگا؟ طاغوت کی اتباع کہلائے گی۔ لہذا طاغوت ایک جامع طور پہ معنی اس طور پہ رکھتا ہے۔ اب یہ جب مطلب آپ کے سامنے آشکار ہو گیا، اب چند واقعات۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ 258، 259، 260 یہ تین آیات فوراً آیت الکرسی کے بعد ہیں۔ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آیت الکرسی کے بیان کے بعد ہمارے سامنے سیاق کے طور پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ولی مومنین کا قرار پائے اور وہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے کے آئے، تو یہاں پر اس طریقے سے ولایت نورانی اپنی ظاہر فرماتا ہے اپنے اولیاء کے لیے۔ اللہ اپنے اولیاء کے لیے کس طریقے سے علمی طور پہ بھی ایک منظر سامنے آ رہا ہے، خدا کی طرف سے جو قدرت میں آشکار ہو رہا ہے وہ بھی ظاہر آ رہا ہے، اور ایک وقت آ رہا ہے خود اس شخص سے اللہ تعالیٰ صادر کرا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ تینوں کیا مراتب ایک جیسے ہیں؟ قطعاً نہیں ہے۔ لہذا پہلی صورت یہی ہے جو کہ ضعیف ترین صورت ہے کہ علمی طور پر ایک انسان کا جان لینا کہ یہ اس طریقے سے، یعنی ظاہری علم کا فقط آنا، عقلی استدلال جسے آپ کہتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عقلی استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب جو ہے وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور ممات مردہ کرتا ہے۔ آیت الکرسی کے فوراً بعد یہ ہے آیہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دقت نہیں کی کہ کیسا یہ عجیب شخص تھا، کس قدر پس شخص ہے جو ابراہیم کے رب کے بارے میں ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے۔ تو اس جگہ پہ قالا، کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا اور ممات دیتا۔ یہ عقلی استدلال، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دو استدلال کیے، یحیی و یمیت، اور پھر آگے سورج والی بات کہ مشرق سے میرا رب سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ دونوں عقلی باتیں ہیں، دونوں میں عقلی استدلال موجود ہے۔ جیسے عرض کیا تھا کہ جو سورج کے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت ہے اور یہ جو نظم ہے، اس سے کئی عقلی براہین سامنے آتی ہیں۔ برہان نظم ہے، برہان حدوث ہے، برہان حرکت ہے، برہان امکان ہے۔ چار عقلی براہین، بڑی بڑی اہمیت کی حامل براہین ہے یہ توحید کے اوپر، وہ اس ایک واقعے سے ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہیں۔ لہذا یہاں پہ اللہ سبحانہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے ولایت کی، ولی اللہ تعالیٰ بنا اور عنایت کی اللہ تعالیٰ نے ولی ہونے کے اعتبار سے مومنین کو ظلمت سے نکالا، لیکن یہاں پہ ظلمت سے نکالنا عقلی اعتبار سے ہے، صحیح ہے؟ عقلی طور پر اسے معلومات، عقلی معلومات ہے، کیونکہ خیالی معلومات اور حسی معلومات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ حس بھی دھوکہ دے دیتی ہے انسان کو، اور جانتے ہیں کہ عقل بھی غیر حقیقی بہت سارے تصورات ابھار دیتی ہے۔ عقلی معلومات جو ہیں وہ غیر حقیقی کبھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا استدلال عقلی کے ذریعے سے انسان کا جہالت سے
اگر نکل کے علم کی میدان میں آنا یا نور علم میں آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی ولایت ہوگی جو بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آشکار کرتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو عقلی طور پہ جہالت سے نکل کے علم کے دائرے میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ظلمتوں سے نور کی طرف سفر کرایا۔ دوسرے ہمارے پاس کیا ہے، چونکہ اس کو علم حصولی کہتے ہیں۔ علم حصولی کے میں نے خود علم کو حاصل کیا، اور علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے میں جہالت سے نکل کے نور علم میں آ گیا، یا آپ نے حاصل کیا علم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو حاصل کیا ہے اسے شہودی بنایا جائے۔ بس پہلا اللہ تعالیٰ کی عنایت کا علم حصولی، مدارس میں یونیورسٹیز میں جو علم دیا جائے تو اسے علم حصولی کہتے ہیں، چونکہ آپ نے حاصل کیا ہے تگ و دو سے، یعنی جو عقل سے حاصل کیا جائے علم اسے کیا کہتے ہیں، علم حصولی۔ لیکن جس کا مشاہدہ کیا جائے اسے کہتے ہیں علم شہودی، یہ قلب سے کیا جا سکتا ہے، اسے علم شہودی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اب دوسرا واقعہ، بس پہلے واقعے میں دیکھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب حیات اور دیتا ہے اور ممات بھی دیتا ہے، یہ علم حصولی اور استدلال عقلی ہو گیا۔ اب اگلا جو مرحلہ یہ متوسط مرحلہ ہے، یہ بھی اختتام نہیں ہے، میں نے آنکھ شہود کر رہا ہوں، صحیح ہے۔ ایک ہے مکاشفہ، مکاشفے سے اوپر ہے مشاہدہ، صحیح ہے۔ مکاشفہ کہتے ہیں کہ خواب میں یا خیال میں ایک حقیقت کا آپ کے سامنے پوری منظر کشی کا ہو جانا، کیونکہ عرض کیا تھا کہ خواب اور خیال کی حقیقت میں فرق نہیں ہے۔ ایک انسان آنکھیں کھول کے خیالات میں ڈوبا ہو یا آنکھیں بند کر کے خواب دیکھے، دونوں ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے۔ لہذا خواب میں بھی مکاشفہ ہو سکتا ہے، آنکھیں کھول کے بھی انسان مکاشفہ کر سکتا ہے۔ مکاشفہ یعنی کشف ہونا، ظاہر ہونا، آشکار ہونا، چونکہ انسانی نفس کے اندر چند جگہوں سے ڈالی جاتی ہیں چیزیں، تین جہان ہیں، تینوں جہانوں سے انسان کے وجود کے اندر چیزیں معلومات ڈالی جا رہی ہیں۔ مادی جہان سے حواس خمسہ کے ذریعے سے معلومات ڈالی جا رہی ہیں، برزخی جہان سے قوت خیال پکڑ کے اپنے ہمارے اندر ڈال رہا ہے، اور جو عالم قیامت ہے ادھر سے قوت عقل پکڑ کے ہمارے اندر معلومات منتقل کر رہی ہیں۔ انسانی نفس ہے وہ سمندر جہاں سے مختلف نہریں معلومات کی آ کے گر رہی ہیں، اگر اس نے دروازہ کھولا تو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولی ہو تو اس طرح سے ظلمتوں سے نور کی طرف انسان کو لاتا ہے کہ نور اس کے اندر ذوفشانی کر رہے ہوتے ہیں، آ کے اس کے اندر گر رہے ہوتے ہیں، یہ نور انوار۔ اس کو اشراق بھی کہتے ہیں۔ اشراق کہتے ہیں صبح کی، آپ جب صبح سویرے کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹاتے ہیں تو تیزی سے کرنیں اندر آتی ہیں، اور کرنیں اندر آ کے پورا کا پورا کمرہ وہ روشن کر دیتی ہیں، اور اسے یعنی ذوفشانی جب وہاں پر ہوتی ہے اور منور کرنوں سے ہو جاتا ہے، جب کمرہ کرنوں سے منور ہو جائے اسے کہتے ہیں اشراق، صحیح ہے، یعنی نور نے آ کے ادھر اشراق کیا ہے۔ تو مشرق کو مشرق بھی اسی لیے کہتے ہیں، وہاں پہ سورج نکلتا ہے تو وہاں پہ آغاز اشراق وہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے کہ انسانی نفس کے اندر اشراق ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ لہذا خداوند متعال اگر غیب سے عطا کرے، یعنی برزخ اور عالم قیامت سے یا عالم عقل سے اگر عطا کرے تو اس کو کہتے ہیں مکاشفات۔ معنی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، قوت عقل کے حوالے جیسے معنی ہوا اس نے پوری فلم بنا دی، پوری منظر کشی کر دی، پورا ایک سما اس نے بنا دیا۔ یہ اگر باہر سے حقیقتی معنی حقیقی آ کے منظر کشی اختیار کر جائے، یہ کہتے ہیں مکاشفہ۔ اور اگر نفس ہمارے قوت خیال کو مطلب اپنے دے دے، یعنی جو گند بلا ہم نے اپنے نفس میں ڈالا تھا وہی دے دے، تو وہ عجیب و غریب بھیانک سے پھر تصویریں بنا کے پیش کرتا ہے اور انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ اسے اضغاث و احلام کہتے ہیں، اسے مکاشفہ نہیں کہہ سکتے۔ مکاشفہ یہ ہوتا ہے کہ غیبی طور پہ آپ کو معنی عنایت کیا گیا اور آپ نے اپنے قلب سے اس کو مشاہدہ کیا۔ یہ جو مشاہدہ ہے یعنی یہ دیکھنا ہے، ایک دفعہ مکاشفے کی صورت میں دیکھنا ہے۔ مکاشفہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے، رحمانی بھی ہو سکتا ہے، ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ ہے مشاہدے کا، یعنی حاضر ہو کے دیکھنا۔ مکاشفے میں آپ حاضر نہیں ہے، صرف دکھایا گیا ہے۔ مشاہدے میں کیا ہے؟ حاضر ہو کے آپ نے دیکھا ہے۔ اس لیے شاہد میں کیا ہوتا ہے؟ شاہد یعنی گواہ، گواہ وہ ہوتا ہے جس نے
حضوراً دیکھا ہے وہاں پہ جا کے، تو ادھر حضوراً اس چیز کو دیکھیں تو اسے کہتے ہیں مشاہدہ۔ اس طور پہ بس علم ہمارے پاس تین طرح کے آ گئے۔ ایک علم ہے جو ہم یونیورسٹیز میں بیٹھ کے، مدارس میں بیٹھ کے، جیسے بھی میں اور آپ تبادلہ علمی کر رہے ہیں، کسب علم کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں علم حصولی۔ یہ علم کی دنیا کی سب سے نچلی سطح ہے، سب سے نچلی سطح، لیکن یہ ہر ایک کے لیے کھلی ہے۔ علم حصولی کا باب ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اس لیے علم حصولی کی دوربین سے ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اس کے لیے مسلم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، غیر مسلم بھی اس علم کی نگاہ سے دے۔ بس آپ نے دیکھنے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا لے احبا، تاکہ میں تجھ کو ادا کروں، صحیح ہے؟ یہ جو لی احبا ہے کہ میں تجھ کو ایک غلامن زکیہ ادا کروں، کہ ایک غلام یعنی بچہ جو بڑا پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ آپ نے بھی کسب علم کیا قرآن کریم سے، قرآن کریم سے آپ نے کسب علم کیا۔ کسب علم کی وجہ سے ایک حقیقت کو آپ نے دیکھا، لیکن یہ بڑی ضعیف نگاہ سے، یعنی آپ نے عام دوربین سے چاند کو دیکھا، وہ تھوڑا بڑا ہو کے نظر آ گیا آپ کو۔ یہ ہوتا ہے علم حصولی۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بیان کیا نمرود کے مقابلے میں، وہ علم حصولی کی صورت میں تھا کہ عقلی طور پہ آپ عقل کو دوڑائیں اور کسب کر لیں علم معلومات کو۔ یہ معلومات ٹھیک ہے غیب سے آئی ہوئی تھی، لیکن ہم نے غیبی معلومات کو علم حصولی کے طور پہ لیا۔ جیسے قرآن کریم، وہ میں نے پہلے بھی کہا، راوی کا کلام نہیں ہے، امام سے راوی کا کلام نہیں۔ جیسے حدیث قدسی ایسی ہے، حدیث قدسی راوی کا کلام ہے لیکن امام یا نبی سے، صحیح ہے، اور نبی نے پھر اللہ تعالیٰ سے لیا۔ قرآن کریم براہ راست کلام الہی ہے، راوی کا نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچا۔ جب رسول اللہ کے توسط سے پہنچا تب بھی اتنا پھیل گیا کہ ہر جگہ پہ پھیل گیا قرآن۔ حافظوں میں بہت زیادہ موجود تھا، حافظان قرآن ہی لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پھر قرآن نے خود یہ عہدہ اپنے طور پہ، ذمہ داری اپنے طور پہ لی ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ، سورۃ القیامت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کریں اور قرات بھی کریں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، لہذا اے رسول جب ہم اس کو قرات کریں تو آپ بھی اس قرات میں ہماری اتباع کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور ہماری ذمہ داری، ہم نے اسے بیان کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سامنے آشکار کرتے ہیں ان آیات کو، ہر ایک اپنی سطح کے مطابق آ لیتے ہیں۔ مثلا علم حصولی میں بھی جو ہم کسب کریں گے، سب ایک سطح کا کسب نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان کرنا ہے، رکھ دی آیات اللہ تعالیٰ نے، معنی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ کتنی مقدار لے پائے گا وہ استطاعت کے مطابق ہے، استطاعت خدا نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ربط قائم کرنے کی فرصت دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں حجاب ہٹانے ہیں۔ وَإِلَّا قرآن کی واضح آیات ہے، جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو حجاب حائل ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال اس حجاب کو بندوں کے درمیان سے ہٹائے تو دونوں کا تعلق آپس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، لیکن افسوس کی بات، ہرگز نہیں، تم لوگ تو عاجلہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، عاجلہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ عاجلہ یعنی دنیا، جلد آنے والی چیز، جو جلد میسر آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں عاجلہ، یعنی دنیا مراد ہے۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، جیسے کہ مثلا عائلہ آج کے دور میں آپ کہہ لیں، عائلہ ہے، نائلہ ہے، یا جو بھی اس نام کے وزن کے لے آئے، تو یہ وہی مطلب ہے کہ تم انہی کے پیچھے ہو، یعنی دنیا سے عبارت ہے۔ عاجلہ عجلت، تیزی سے، ان دنیا کی جو کہ نعمتیں تیزی سے انسان کو مل جاتی ہیں، اسے عاجلہ کہتے ہیں۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو تم نے ترک کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام ادھر ہم پہلے امر کی طرف آگے کہ علم حصولی ہے، علم حصولی سب سے ضعیف ترین مرتبہ، خدا جس کے اوپر عنایت اپنی کرتا ہے، خدا جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے خیر انجام دینا چاہتا ہے، اسے یہی والا مرحلہ تفقہ فی الدین عطا کرتا ہے۔ روایات میں بھی وارد ہوا ہے، اس لیے ہر کوئی نہیں آتا دروس کی صورت میں، ہر کوئی رغبت اختیار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عبد سے جب نرمی اختیار کرنا چاہے، اسے غور و فکر اور علم کی راہ پہ لگا دیتا ہے۔ لہذا ہمیں جو یہ فرصت مل رہی ہے اس میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے،
جتنا ادا کریں۔ خداوند متعال نے اپنے محضر میں، قرآن کے محضر میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق دی، اور بقیہ کو وہ مارکیٹوں میں گھومے پھریں، ادھر ادھر گپ شپ لگائیں، موبائلوں میں اوپر نیچے بس انگلی کر کر کے چیزوں کو دیکھتے رہیں، اسی دنیا کی تاریکیوں میں گم۔ خداوند متعال نے خصوصی لطف ان ایام مبارکہ میں ہمیں کیا، یا جو جہاں جہاں پر بھی کسب علم کر رہا ہے، جن جن محافل دین، محافل علمی میں وہ کسب علم کر رہے ہیں، تذکر حاصل کر رہے ہیں، یہ لطف ہے خداوند متعال کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ولی ہی آ کے ہمیں نکالے گا، گناہوں کی ظلمت ہو، غفلتوں کی ظلمت ہو، جہالت کی ظلمت ہو، جتنی ظلمتیں ہیں کون نکال رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دنیا یعنی سمندر ظلمت۔ ایک روایت بھی ہے، اگر وہ روایت ہمارے سامنے آشکار ہو جائے تو میں اس کا آپ کی خدمت میں بیان کر دوں مطلب بھی، کیونکہ روایات نے بڑے خوبصورت انداز میں تمثیل کی، یعنی اس کو ایک بہترین مثال کے ذریعے سے قرآن کریم نے ان مطالب کو، روایات نے ان مطالب کو بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ تاریکی کا ایک سمندر ہے، صحیح ہے، سمندر تاریکی ہے جس میں بہت سارے لوگ ڈوب گئے۔ ایک خلق کثیر ہے کہ جو اس سمندر کے اندر ڈوب گئی ہے، صرف بچا وہ ہے کہ جو کشتی میں سوار ہو گیا۔ اس کشتی کی بھی تعریف کی گئی ہے کہ الکافی میں امام سے روایت ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک تاریک سمندر ہے، اس سمندر میں محفوظ وہی رہتا ہے جو کشتی پر سوار ہے۔ کشتی کے مثلا چپو ہے تقویٰ، تقویٰ کو اختیار کرے گا بچے گا۔ کشتی کا نام ہی مثلا ایمان ہے۔ صبر اس کے پھریرے جو ہیں جن کے ذریعے سے وہ کشتی رخ موڑتی ہے، ان کے مثلا وہ صبر ہے، اس طرح سے روایت نے بیان کی، صرف اشارتاً ذکر کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری مثالیں اس لیے کہ انسان اپنے اوپر اکتفا نہ کرے، انسان اپنے طرف کمال کی نسبت نہ دے، ولایت الہی کا احساس کرے۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہ ولایت الہی کا واقعاً ہم احساس کریں، واقعاً احساس کریں۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ایک مرحلہ محبت ہے۔ بہت خوبصورت بات ہمارے اساتذہ بعض بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات میں وارد ہوا ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت کا تعلق ہے بہت اہمیت کا حامل اللہ سے تعلق ہے، اور کہیں اللہ کی بارگاہ میں، بار الہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، اصلاً تجھ سے جدائی کا تصور ہی نہیں رکھ سکتا، تو میرا محبوب ہے۔ بعض علماء اعتراض کرتے ہیں قرآن میں عشق نہیں آیا اس لیے لفظ عشق نہیں بولنا چاہیے، تو بعض اساتذہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں عشق آیا ہے، عشق قرآن میں وارد ہوا ہے، چونکہ محبت جب شدید ہوتی ہے تو مودت میں تبدیل ہوتی ہے، اور مودت جب شدید ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عشق۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ اشد حباً، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت رکھتے ہیں وہ کیسی محبت ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت شدید کو کیا کہتے ہیں؟ عشق۔ اس لیے یہ مناجات شعبانیہ، شعبان میں دو چیزیں، خطبہ شعبانیہ وہ ماہ مبارک رمضان کی حقائق کو زندہ کرنے والا ہے، اور مناجات شعبانیہ بندے اور عبد کے حقیقی تعلق کو آشکار کرتا ہے، جیسے کہ اس میں واضح طور پہ مناجات شعبانیہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک، بار الہ اگر تو نے میرے جرائم کے اوپر میری پکڑ کی تو میں تیری عفو کا دامن تھام لوں گا۔ ان اخذتنی بذنوبی، میرے گناہوں سے تو نے مجھے پکڑا، اخذتک بمغفرتک، میں تیری مغفرت کا دامن تھام لوں گا۔ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِي نارا، اگر تو نے دوزخ میں مجھے ڈالا، اعلمت اہلہا، تو اہل دوزخ کو میں واضح طور پہ اعلانیہ طور پہ بتاؤں گا، انی احبک، کہ میں جو ہوں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت مجھے نکال کے باہر لے آئے گی۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلمتوں سے انسان کو نکالتا ہے، کبھی اپنی باتیں سنائے گا کسی کی زبان سے، کبھی اپنی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنائے گا منظر کو عیاں کر کے، جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یحیی و یمیت،
نبی کی کلام مبارک سے، لسان مبارک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمرود کو پیغام سنایا، یحیی و یمیت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کو مشاہدہ کرایا، یہ مشاہدہ الگ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس سے صادر کرایا ابراہیم علیہ السلام سے، یہ مقام اس سے بھی بلند ہے۔ جیسا ہم نے اس جگہ پہ دیکھا ہے، علم حصولی ابتدا ہے، اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ ہم نے اپنے عقل سے جب معلومات کو اخذ کرنا ہے اور کسب کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں علم حصولی۔ یہ پہلا مرحلہ ربی الذی یحیی و یمیت تھا۔ دوسرا مرحلہ ہمارے پاس آ گیا جس میں مکاشفات یا اس سے بھی بالاتر مشاہدات ہیں، صحیح ہے، وہ اب اللہ نے دکھانے ہیں۔ ہم دیکھنے والے ہیں، شاہد ہیں ہم، لیکن کرا کون رہا یہ نظارہ ہمیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرا رہی ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے کیا بنتی تھی؟ اس کی مثال یہ بنتی ہے کالذی مر علی قریۃ، جناب ارمیہ کا، کہ وہ گزرے جب ایک بستی سے، دیکھا کہ یہ سارے سارے مرے پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ انی یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے اس کو زندہ کرے گا اس بستی کو مرنے کے بعد۔ اب یہاں پہ وہ مشاہدے کے ذریعے سے جان رہے ہیں، کوئی معلومات آ کے نہیں دی گئی جو انہوں نے کسب کی، اللہ نے ایک منظر ان کے سامنے عیاں کر دیا۔ اماتہ ثم بعثہ، اللہ نے انہیں 100 عام، اماتہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی اور پھر انہیں اٹھایا تو اب پوچھا کتنے سال روئے ہو، سوتے رہے ہو؟ کہا کہ بعض دن یا ایک دن۔ تو جب خدا نے بتایا 100 سال، تو اب یقیناً ممکن ہے ہم ایک ذہنی تصور کریں، اپنے ہاتھ پاؤں کو انہوں نے چیک کیا ہوگا واقعی یہ اٹھے بھی ہیں یا نہیں اٹھے، تو اب ان کو اپنے وجود سے اندازہ ہو گیا، ہاں مرنے کے بعد زندہ یہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا۔ یہ ہے مشاہدہ۔ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقل سے کسب نہیں کر رہے، ادھر چکھ کے لے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں چکھ کے لینا، اس کا ہے کہ مشاہدہ کرنا قلبی طور پہ۔ پھر کھانے کو اور گدھے کو دکھایا، کھانا سالم پڑا ہوا ہے، ایک اور مشاہدہ۔ گدھے کا منظر دکھایا اور دکھایا کہ کیسے ہڈیوں پہ گوشت چڑھ رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے۔ مشاہدے سے اوپر بھی کوئی مرحلہ ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ اسماء الہی کا مظہر بن جائے، وہ اس سے بھی بالاتر ہے، وہ اس سے بھی منظر بالاتر ہے، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ والے مراحل معلوم تھے، اولو العزم پیغمبر ہے، وہ عقلی استدلال سارے آتے ہیں، اس لیے فوراً مشرق سے مغرب والی مثال دی، سورج کو نکالا کہ یہ جو نظم تم کائنات میں دیکھ رہے ہو، ذرا نظم توڑ کے دکھاؤ، اگر تم اللہ ہو، اگر تم رب ہو تو ذرا توڑ کے دکھاؤ یہ نظم۔ بحران نظم موجود ہے۔ اس واقعے کو رونما کون کر رہا ہے کہ یہ تو مردہ تھا، یعنی سما مردہ تھا، تاریک یعنی مردہ پن، تاریکی اندھیرا کیا ہے؟ مردہ پن۔ اس مردے پن میں حیات کس نے بخشی؟ آپ کبھی غور کریں نا کہ جب فجر ہوتی ہے، جیسے جیسے دن نکلتا ہے تو ایک جہان جاگ اٹھتا ہے جو اس سے پہلے سو رہا تھا، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہلکی ہلکی سنائی دیتی ہے، پھر گہما گہمی آپ کو کائنات میں دکھائی دے گی، پھر کبھی پتے اپنا منظر پیش کر رہے ہیں، پھول اپنا حسین منظر ایک ہمارے سامنے عیاں کر رہے ہیں، ایک بہار یا ایک زندگی کا منظر ہمارے سامنے اجاگر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے موت سے حیات میں لانا۔ لہٰذا یہ جو حدوث ہے، برہان حدوث اسی سے جنم لیتی ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں باتوں کو جانتے ہیں، کہ ایک استدلالی طور پہ، عقلی طور پہ بھی چیز کو جانتے ہیں، اور وہ مشاہدہ بھی جانتے جو ارمیہ کو ہوا کہ کیسے یہ اڑتی جڑتی ساری چیزیں ہیں۔ کہا یہ تو مجھے پتہ ہے، یعنی گویا ربی ارنی، میں ایک اور چیز کا تقاضا کروں۔ ادھر ابراہیم کا تقاضا ہی کچھ اور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تقاضا یہ تھا کہ بار الہ تجھ سے جو صادر ہوتی ہے موت اور حیات، وہ تو سمجھ آ رہی ہے، میں اپنے الفاظ میں اگر بیان کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں موت اور حیات کا منظر مجھ سے صادر ہو، یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، کیسے تو موت کو، چونکہ وہ بھی اللہ ہی زندہ کرے گا، بے اذن اللہ ہے نا ساری چیزیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بے اذن اللہ مردے کو زندہ کرتے تھے، ادھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ والا تقاضا کیا کہ میں مظہر اسماء الہی بننا چاہتا ہوں۔
مظہر اسم الہی، یعنی اللہ تعالیٰ یحیی ہے، میں بھی مظہر اسم الہی یحیی اسم کا مظہر بننا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ممیت ہے، میں مظہر اسم الہی ممیت بننا چاہتا ہوں، اسم الہی ممیت کا مظہر بننا چاہتا ہوں۔ مظہر اور اسم کیا ہے، آج ہمارے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر اگلے درس میں اس کو ہم بیان کر سکے تو عرض کیا جائے گا کہ اسم الہی کسے کہتے ہیں۔ اردو میں اسم کا معنی ترجمہ کر دیا جاتا ہے، ادھر یہ مقصود نہیں ہے۔ یہ بات تو اب ہمیں سمجھ آ گئی، 3 سطح کی چیزیں۔ ایک دفعہ کیا ہے، ہمیں صرف عقلی طور پہ چیز سمجھ آ رہی ہے، دوسری دفعہ قلب مشاہدہ کر رہا ہے، صرف آنکھیں نہیں، قلب مشاہدہ کر رہا ہے نظام الہی میں حیات کیسے برپا ہو رہی ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ خود اس کی ذات سے یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے، اسے کہتے ہیں مظہر بن جانا۔ ہم تو ابھی مکاشفہ اور مشاہدہ کیا استدلال عقلی کو ہی سمجھ لیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے تیسرا جو امر قرار پایا، وہ تیسرا امر یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مظہر بن گئے، اور مظہر یحیی و یمیت، ہر اسم کا ایک مظہر ہے۔ مظہر یعنی ظاہر ہونے کی جگہ، مظہر سے کیا مراد ہوتا ہے، ظاہر ہونے کا مقام۔ اللہ سبحانہ وتعالی یحیی ہے، حیات دینے والا ہے، لیکن یہ جو حیات ہے وہ کس سے ظاہر ہو رہی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ ظاہر فرما رہا ہے۔ اسے کہیں گے ابراہیم علیہ السلام مظہر ہے، یحیی اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم اور صفت ہے، اور ذات الہی اس سے متصف ہے۔ اس طرح سے پھر ہم چلیں گے۔ یہاں پہ خداوند متعال نے ان کو اپنی ولایت میں وہ مرحلہ عطا کر دیا جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا مظہر ذات ابراہیم علیہ السلام وہ واقع ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک منصب بن جاتا ہے اس کائنات کے اندر کہ وہ حیات کو صادر کر رہے ہیں، وہ ممات کو صادر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم اپنی سطح کے اوپر آ جائیں، ادھر سے ایک سبق لیں، کیونکہ اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، اگرچہ اس میں ابھی تفصیلی نکات ہمارے اور بھی باقی ہیں، لیکن وہ تفصیلی نکات ہمارے بہت زیادہ ایک وقت کو لے جائیں گے اور بقیہ آیات سے استفادہ رہ جائے گا، اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اب اگلے موضوع کے اوپر داخل ہوں گے اور اس موضوع کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، لیکن اس موضوع سے ایک اپنی سطح کی بھی نصیحت لیتے جائیں۔ ہر انسان کے لیے اس ہی کی استطاعت کے مطابق یہ مراتب موجود ہیں، انہیں کہتے ہیں مراتب وجودی کہہ سکتے ہیں، مراتب کمال کہہ سکتے ہیں۔ مثلا مراتب کمال علم، ہر کمال کے مراتب ہیں۔ علم ایک کمال ہے، اس کے کئی مراتب ہیں۔ شجاعت ایک کمال ہے، اس کے کئی مراتب ہیں۔ سخاوت ایک کمال ہے، اس کے کئی مراتب ہیں۔ ہر ایک چیز کے مراتب ہیں، ہر کمال کے۔ ہم ان کمالات میں کتنے مراتب تک پہنچ پاتے ہیں، یہ ہماری اپنی زحمت و تگدو پر ہے۔ جو جن کمالات تک رسائی حاصل کرے گا وہ اتنا ہی بلند شمار ہوگا اور آخرت میں اتنی ہی وسعت رکھے گا۔ دنیا کے اندر تو وسعت یہی ہے، غریب ہو یا امیر ہو، 1.5 روٹی سے اوپر نہیں کھانے ہوتی۔ اگر کھانا چاہتے ہیں تو کئی قسم کی دوائیاں کھانے پڑیں گی، وہ ہضم ہو پھر وہ کچھ اور کھا لے۔ وہ امیر غریب ادھر کوئی خاص فرق کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہے ہوتے، نسبی سے فرق دونوں میں پایا جاتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا، لیکن آخرت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اصلاً قابل مقایسہ ہی نہیں ہے دونوں کی کیفیت۔ قرآن نے بھی واضح بیان کیا، جو فقیر ہے وہ انتہائی اذیت میں ہے، اور جو امیر ہے وہ انتہائی خوشحالی میں ہے۔ دونوں کا مقایسہ نہیں، اس لیے دنیا فانی ہے، تیزی سے گزر جانے والی ہے۔ یومن او بعد یوم ہی ہے، 100 سال وہ پڑے رہے تو فرمایا کم لبثتا، کتنا عرصہ رہے، کہا کہ یومن او بعد یوم ہی، یہی ہے ادھر کے 100 سال بھی دن یا بعض دن ہے، اور یہ سب کی یہی بات ہے۔ ابھی یہ والی آیات آپ کے سامنے پیش نہیں کی، مجرموں کو اللہ اٹھائے گا، کہے گا کتنی گھڑی رہے گا کہ تھوڑی سی تو دیر رہے تھے، بلکہ بعض یہ کہیں گے کہ ابھی تو ہم ٹھہرے ہی تھے کہ آگے فوراً، اور انسان کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام ادھر سے یہ نقطہ ہم نے لیا کہ کمالات وہ ہمارے دائرے و شمارش سے باہر ہیں، اور ہر کمال کے مراتب ہیں، اور ان مراتب کو انسان نے اپنی زندگی کے اندر طے کرنا ہے۔ انہی مراتب میں سے ایک مرتبہ علمی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مشاہدات کی سطح کے اوپر لانے کی کوشش کریں، طلب کریں اللہ تعالیٰ سے،
کیونکہ جو علم حصولی ہے عقلی استدلال سے ہم جو لے لیتے ہیں، عقلی براہین سے ہم لے لیتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمیں ایک منظر دور سے دکھاتا ہے بس، جسے ہم نے نام دیا تھا علم الیقین کا، کیونکہ 4 ہم نے یقین کیے تھے: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین اور برد الیقین۔ برد الیقین، علم الیقین یہی ہے، عقلی استدلال سے لے لینا۔ خیالی جو لیتا ہے اور سنی سنائی لیتا ہے، یہ تو علم الیقین بھی نہیں پیدا ہوتا۔ خطیبوں سے ادھر سے سن لی، ادھر سے کسی اور مولانا کی سنی، تیسرا اپنے آباء و اجداد سے سنی، اور ایک عجیب و غریب معجون اس نے اپنے سینے میں جمع کر لیا۔ یہ معجون جو ہے یہ علم الیقین نہیں ہے۔ علم الیقین آپ نے خود غور و فکر کر کے ایک مطلب کو لیا ہو۔ دوسرا آ جاتا ہے عین الیقین۔ عین الیقین آپ نے جا کے مشاہدہ کیا ہے، جیسا کہ یہ ابھی آپ نے دیکھا، یہ عین الیقین کی مثالیں تھیں جناب ارمیہ کی، کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ کیسے نظام حیات اور ممات برپا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تھا حق الیقین۔ حق الیقین یہ ہے کہ آپ نے اس کو چھوا ہے، آگ کو چھو کے تلخی کا اندازہ لگایا ہے، موت سے گلے لگا کے پتہ لگا کہ موت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر حیات ہے۔ یہ ہے حق الیقین۔ ممکن ہم کہیں گے جناب ارمیہ، چونکہ وہ خود اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے مار دیا اور پھر اٹھایا، تو انہوں نے اس ذائقہ چکھ کے انہوں نے اس کو دیکھا۔ اور چونکہ برد الیقین جو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چونکہ بقیہ 3 قرآن میں تذکرہ ہے تینوں کا۔ چوتھا یہ ہے کہ اس طرح سے فنا ہو جانا کہ ایک دوسرے سے اسے جدا نہ قرار دیا جا سکے۔ اس کی اپنی ایک پھر تشریح بنتی ہے، اسے فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہاں پہ اب ہم آئے اپنے درجے پہ، ہم میں سے ہر ایک درجہ مراتب رکھتا ہے، اس لیے اس مطلب کو قرآن نے واضح بیان کیا ہے۔ آپ قرآن کی اس آیت پہ تھوڑا غور کریں۔ قرآن کی بعض آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ نے بعض انبیاء کو درجات کی صورت میں اوپر درجہ دیا ہے، صحیح؟ اچھا، اسی طرح سے ایک اور آیت آپ کے پاس ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے بیٹھے رہنے والوں پہ۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں مجاہد کتنی قسم کے؟ 2، یا مال سے جہاد ہے یا جان سے جہاد ہے۔ ادھر جو مال سے جہاد کرتا ہے وہ بھی فضیلت ہے، فضل اللہ المجاہدین، دونوں مجاہدوں کا تذکرہ ہے، نہ کہ صرف جانی مجاہد۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، صحیح ہے، اللہ نے قاعدین یعنی بیٹھے رہے، جو کچھ بھی نہیں کرتے، پیسہ ہے وہ پیسہ بھی نہیں بھیجتے، ہے نا، یہ 1000 طریقے پیسہ دینے کے نکل سکتے ہیں جس میں کوئی جان کا خطرہ بھی پیش نہ آئے، جان بھی اپنی نہیں اس طریقے سے خرچ کرتے، تو انہیں کہتے قاعدین اجرا عظیما۔ پھر کیا؟ درجات منہ، صحیح، ان کی بھی پھر درجات ہیں اوپر نیچے۔ ان دونوں میں آپ نے کیا دیکھا کہ درجات الگ الگ ہیں، صحیح، اور اسی طرح سے ہے وَلِكُلٍّ درجات، ہر ایک کے لیے کیا ہیں؟ درجات ہیں۔ لیکن ایک آیت آپ کو ممکن ہے پریشان بھی کر دے، کیونکہ پریشان ہونے والی ہے وہ آیت، سورہ آل عمران 163، ہم درجات، وہ خود درجات ہیں عند اللہ، صحیح، وہ خود درجات ہیں، اور حقیقت یہی ہے، ہم جب عمل انجام دیتے ہیں ہم خود ہم درجات عند اللہ۔ ایسے ہم سمجھتے درجہ کہتے سیڑھی کو، اب یہ اس مرحلے پہ، اس مرحلے پہ، یہ نیچے مرحلے پہ، یہ اوپر مرحلے پہ، ان کو فضیلت دی ہوئی، ان کے اوپر ان کو فضیلت دی، یہ ہے۔ بعض اوقات خود وہ درجات ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ وہی فنا فی اللہ والی بات ہے کہ وہ خود ان مراحل کیا وہ اس کے اندر ضم ہو گئے ہیں گویا کہ۔ ہم میں سے بھی ہر ایک اسی طرح سے درجات طے کرتا ہے۔ علم حصولی ایک باب ہے عقل سے لینا، لیکن یہ صرف دور سے دکھائی دے رہا ہے بس۔ اس کے بعد ہے مکاشفات و مشاہدات، کوشش کریں اس کے اوپر آئے، اور ہو رہے ہیں، کائنات میں مشاہدات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کے مشاہدات دکھائی نہیں دیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کئی اللہ تعالیٰ نے مشاہدات دکھائی دیے۔ مثلا آپ مرتے مرتے اچانک بچ گئے، ادھر حفیظ ان کا مشاہدہ خود کیا، ہاں اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، سارے راستے رزق کے بند تھے، پھر بھی رزق وسیع آ گیا۔ وہ جو من حیث لا یحتسب پہ زندگی بسر کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ رہا تھا یار اس مہینے فیس آنی کیسی ہے، وہاں سے خبر ملتی ہے کہ ہاں اس ذریعے سے ایک پیسے آ گئے، کہتے ہیں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے تک
پہنچاتا ہے، جیسا سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ وارد ہوا، سندن نہیں ہے ہمارے پاس قوی طور پہ، لیکن واقع میں حکمت چونکہ بہت بڑی ہے اور ہے بھی ہماری کتب میں وارد ہوا، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے کھڑے تھے یا سمندر کے کنارے، دیکھا ایک چونٹی آ رہی ہے، چونٹیاں تو پانی سے بھاگنے چاہیے، لیکن وہ پانی کے قریب آئی، ادھر سے ایک مینڈک آیا چلا، تو مینڈک نے زبان باہر نکالی لمبی سی، چونٹی نے اوپر رکھا، کچھ پکڑا ہوا تھا چونٹی نے، وہ اس کو لے گیا پھر پانی کے اندر، تھوڑی دیر بعد وہ چونٹی آئی، اس نے پھر زبان لمبی کی اور چونٹی باہر نکل آئی، تو سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سمندر کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک بہت باریک سا سوراخ ہے، اتنا باریک ہے کہ پانی بھی صحیح طرح اندر نہیں جاتا، میرا وجود چلا جاتا ہے، کوئی ایسا نظام پتھر کا ہوگا کہ نہیں جا پاتا، تو وہاں پر کچھ نابینا کیڑے ہیں، ان کا رزق اللہ میرے ذریعے سے پہنچا رہا ہے، وہاں پہ وہ اب مینڈک کی زبان کی خصوصیت ہے، چیز چپک جاتی ہے، وہ اس نے پتہ نیچے رکھتے ہوگے یا ڈبہ ایک پتہ ساتھ ہوگا، پتہ لیے ہوئے ہوتا ہے، پتے کے اوپر چونٹی بیٹھتی ہے، وہ جاتا ہے، وہ پتہ زبان کے ساتھ چپکا رہتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ جا کے زبان اس سوراخ سے لگاتا ہے، میں اندر جاتی ہوں، یعنی ایک لفٹ لگی ہوئی ہے، اور وہاں سے پھر ان کے سامنے وہ گرا کے آ جاتی ہے اور پھر چونٹی باہر نکل آتی ہے۔ اب یہ ایک مشاہدہ ہے، وہ حضرت رزق کا مشاہدہ، آپ کائنات پہ غور کرنے لگ جائیں کہ اس برف باری میں، چونکہ بعض دنوں میں قم میں برف باری ہوتی ہے، تو بعض اوقات انسان یہ منظر دیکھ کے واقعاً دنگ رہ جاتا ہے، اصلاً کوئی چیز خوراک کی نظر ہی نہیں آ رہی، اور ادھر سے چڑیاں جو ہیں وہ نکل کے آگے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں۔ پہلی بات ہے وہ اتنا چھوٹا سا نازک سا جانور یا ایک جاندار وہ زندہ کیسے ہے؟ وہ ٹھنڈ سے پورا ڈھانپا ہوتا ہے اور اس کے اوپر تھوڑے سے پر ہوتے ہیں، وہ چہچہا رہا ہے اور ہر جگہ اڑ پھر رہا ہے۔ طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہے، وہ پھر صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ پرندے پھر موجود ہیں۔ تو ادھر سے یہ ایک مشاہدہ ہے، اس کی آپ بہت عمیق جا کے دیکھیں گے، مشاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ رزق الہی کا، اللہ کیسے رزق دے رہا ہے۔ انہوں نے تو ممات اور حیات کا مشاہدے کا کہا تھا، ادھر ہے رزق کیسے دے رہا ہے اس کا مشاہدہ، خداوند متعال رحمت کیسے نازل کر رہا ہے اس کا مشاہدہ۔ مشاہدے کی طرف آئے، مشاہدے کے لیے وہی سیرو فی الارض، زمین کے اوپر سیر کرو، تھوڑا سا تنہا ہو جاؤ اپنے اہل و عیال، بال بچے اور دوست احباب سے، اور ان بیابانوں اور تنہائیوں میں غور جا کے کرو۔ قبروں میں جانے کا اسی لیے حکم ہے، قبرستان میں تنہا جاؤ اور چند ساتھ بیٹھے رہو، وہاں پہ مشاہدہ کرو ادھر۔ یہ جو قلبی مشاہدہ ہے یہ اس سے قوی تر ہے جو عقلی مشاہدہ ہے، پھر اس سے بھی قوی تر کہ پاکیزگی کا وہ عالم آئے کہ مظہر انسان بن جائے، اسماء الہی اس سے اللہ ظاہر کر رہا ہے، وہ آئینہ بن رہا ہے جس کے اوپر وہ نور پڑتا ہے اور اس سے منعکس ہو کے نور دوسری طرف جا رہا ہے۔ یہ ہستیاں اور ہی عظمت کی حامل ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی ہستیاں ان کے اوپر نور پڑتا ہے، وہ نور ان کے اندر غائب ہو جاتا ہے، ان سے نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو دوبارہ ظاہر کرتا۔ بعض ایسے شفاف آئینے ہیں، شفافیت کی وہ منزل پر پہنچے ہوئے کہ آئینے کے اوپر وہ نور پڑتا ہے، وہاں سے پھر دیگر خلقت بھی استفادہ اس سے کر رہی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ مثال ایسی ہے، اللہ نے اس لیے کہا ہاں خود جا کے کرو یہ کام، کہ تم نے مجھ سے تقاضا کہ کیفا، یعنی آپ جواب دیکھیں، سوال تھا کیفا تحیی الموتى، تو کیسے زندہ کرے گا مردے کو؟ جواب کیا ہے؟ جاؤ تم خود انہیں مارو اور دوبارہ انہیں پکارو، یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ تو یہ خدا کا رخصت، اسے کہتے ہیں کہ خدا نے خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور انبیاء علیہ السلام میں ابراہیم علیہ السلام کا خاص مقام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان تمام کمالات کو گھیرے ہوئے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام وہ ان تمام کمالات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے تھا، دروازہ کھلا ہے ہمارے لیے بھی بعنوان بشر انسان کہ ہم علم حصولی حاصل کریں، علم قلبی یعنی مشاہدہ، مکاشفات، مشاہدات، اور مظہر بھی بن سکتے ہیں لیکن اپنی سطح کے مظہر، اتنے وسیع و عریض نہیں، مظہر الہی بھی بن سکتا ہے، اسم کا مظہر بھی انسان بن سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔